السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ احکام عشرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ قرآن پاک سے 10 بڑے احکام جو ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے، جس پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ والی چیزیں ہم دیکھ رہے تھے اور اس کو قرآن پاک کی آیات ہی سے مطلب اسے ریفرنسز لے کے تو ان کو ہم پڑھ رہے تھے۔ اس کا ہم نے سٹارٹ کر دیا تھا۔ مین بنی اسرائیل کی جو سورہ بنی اسرائیل میں جو احکامات یہ سارے بیان ہوئے ہیں، اب ان کی تفصیل میں ہم جا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو پڑھا تھا۔ سب سے پہلا حق ہماری ذات پر ہمارے خالق کا، جس نے کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ۔ دوسری چیز کیا تھی؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اور والدین کے ساتھ یہ مزید چیزیں سامنے آئی تھیں، جس میں عزیز و اقارب، یعنی والدین کے بعد عزیز و اقارب آ جاتے ہیں۔ پھر مزید اور لوگ بھی تھے، جس میں پڑوسی، غلام، یتیم، مسکین، ان ساروں کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا تھا۔ اب یہ تیسرا بڑا حکم جو تھا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں انفاق، یعنی کہ مال خرچ کرنا، اور اس کی ریزن ہم نے مختصر اوپر جو پڑھا تھا، اس میں کیا کیا چیزیں تھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے ساتھ میرا تعلق کیسا ہے، اور ان کی ضروریات کے اوپر مال خرچ کرنا میرے لیے لازم قرار دیا گیا۔ یہ ان کا حق ہے جو کہ مسلمان کے اوپر، اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اس میں چیز بتائی گئی تھی کہ جتنا بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے، یہ نہیں کہا تھا تمہیں بہت دیا تب دو، یا بہت کم ہے تمہارے پاس تو نہ دو، کہ جتنا بھی دیا ہے تم نے اس میں سے دل بڑا کرو، اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکالا کرو، اور وہ چیزیں تھیں۔ اور اس کا مطلب مطلوب بھی بتایا تھا کہ اس سے ایک تو اللہ کی مخلوق کی جو مدد ہوگی، اینڈ پہ اس سے حاصل کیا ہوگا؟ اس سے حاصل بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی محبت ہونی ہے۔ اور اسی کے ذیل میں پھر یہ ہم نے اس آیت کا ترجمہ کل پڑھ لیا تھا کہ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اور اس آداب میں مطلب آداب سے بڑھ کے مطلب ایک چیز بتائی گئی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی وہ چیز نہ لگی ہوئی ہو، اذیت نہ لگی ہوئی ہو، کہ آپ نے کسی کو مدد کی، جاننے والے تھے، عزیز و اقارب میں سے تھے، عام مسلمان تھے، یتیم مسکین میں سے کوئی تھے، آپ نے اس کی مدد کی، لیکن ساتھ کوئی بات سنا دی یا کچھ اس طرح کی چیز کر دی، یا بعد میں اسے خیال کیا کہ بھئی یہ اب سارا زندگی میرے پہ احسان مند ہو کے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اس کا کھل کے جواب دے دیا ہوا ہے کہ تمہاری اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے یہ کام کرنا ہے تو برائے مہربانی تم مال خرچی نہ کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے پاس کوئی ضرورت مند آیا، تمہارے سامنے کوئی کسی کی ضرورت پیش آئی، تو اچھا بول بول کے انکار کر دیتے، یہ اس سے بہتر ہے اس خیرات سے جس کے ساتھ اذیت لگی ہوئی ہو۔ اور اس طرح کی خیرات سے اللہ بے نیاز ہے، اور مطلب اس رویے پہ وہ جو چیز کرنے ہم جا رہے تھے، نیکی کا عمل کر رہے تھے، یا اس میں ریاکاری شامل ہو گئی، یا یہ اذیت والی چیز شامل ہو گئی، احسان جتانا اس میں شامل ہو گیا، تو یہ بیسیکلی اپنے اعمال ضائع کرنے کے مترادف ہے، اور وہ جو خیرات کر کے جو ثواب کمانے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ آپ نے ضائع کر دیا۔ تو اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کی تھی کہ جو لوگ دکھانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ ان کے دل کے اندر کیا ہے، وہ دل کی بات کھولی جا رہی ہے کہ وہ نہ پھر خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں وہ لوگ۔ اور مثال ایسی دی کہ چٹان کے اوپر کچھ مٹی پڑی ہوئی ہو، تو وہ اس کے اوپر جب برسے، بارش کا پانی اس پہ برسے، تو وہ اس پوری چٹان کو صاف کر کے وہ کر لیتا ہے، تو نیچے سے جو بالکل جو پتھر کا پتھر ہے وہ سامنے کھل کے آ جاتا ہے۔ تو یہ اپنے دل کی حالت کو وہ چیک کریں کہ وہ دل پتھر تو نہیں بنا ہوا اس طرح کی چیز، کہ اس کے اوپر تھوڑی سی نیکی تھی، یا وہ چیز چل رہی تھی، یا اگر وہ تھوڑی سی مٹی ہی تھی بس، اس سے زیادہ اس میں کوئی نہیں تھا۔ یا پھر اس میں جو ایک بڑی مثال دی تھی وہ کیا چیز کہی ہے کہ
ایک ایسا شخص جس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور اس میں ہر قسم کے پھل ہو، وہ بوڑھا ہو جائے اور اس کے بچے ابھی ناتواں ہوں۔ یعنی ایک انسان اپنے اوپر تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھ لے کہ برسر روزگار ہو جاتے ہیں بچے تو انسان کو تھوڑی ٹینشن کم ہو جاتی ہے کہ چلو اب وہ تھوڑا بہت کر دیں گے، لیکن انسان خود بھی بوڑھا ہو گیا اور بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، اور اس کے پاس باغ تھا جس سے اسے گزر بسر اور بہت اچھی ہو رہی تھی، اس کے ہر قسم کے پھل بھی تھے، اور ہو کیا کہ اس کے باغ پر ایک سموم کا بگولا پھر جائے اور وہ پورا جل کر راکھ ہو جائے۔ تو یہ مثال دے کے پھر سمجھایا ہے کہ جب تم احسان جتاتے ہو، دوسروں کی دل آزاری کرتے ہو، تو اپنا مال جو ہے یا انفاق جو ہے وہ برباد کر لیتے ہو، اور قیامت میں تم لوگوں کی پھر یہی حالت ہوگی۔ اور اللہ اس طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ اب اس کی تفصیل میں تھوڑا سا، امام امین حسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ یہ مثال یا تمثیل جو ہے ایک ایسے شخص کی ہے جس طرح سے انگوروں اور کھجوروں کا باغ لگایا گیا، نیچے نہریں تھیں، شادابی تھی، پانی کا بندوبست تھا، ہر قسم کے پھل بھی تھے، بک رہے ہیں، خوشحال تھا، ہر قسم کی جناس بھی حاصل ہوتی تھی، مالک بوڑھا ہو گیا، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اور یہ سارا باغ تباہ ہو گیا۔ تو آخرت میں، یعنی وہ اس ٹائم کے اوپر جب وہ کھو کر پا لینے کے پھر امکان ہی باقی نہیں ہے، تو اپنی نیکیاں وہ سمجھ کے جائے کہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور کہے کہ میں نے اپنا مال خرچ کیا تھا، اور اس کو توجہ دلائی جائے کہ یہ تمہاری نیکیاں تھیں اور یہ اس کے اوپر بگولا پھر رہا ہے، اور یہ سب کا خود سب کا سب ختم ہو گیا، اور یہ اب تم نے کھو لیا، تو اب اتنا اب وہ موقع بھی نہیں ہے کہ اب واپس جا کے دوبارہ مال ٹھیک کیے جائیں گے۔ اتنا بڑا اس چیز کی ہدایت پیچھے دی گئی ہے کہ اب مال اگر لگا رہے ہو، کسی کو دے رہے ہو، تو اسی ذیل میں ہوتا ہے نا کہ ایک ہاتھ سے اگر آپ دے رہے ہو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، جس کو دے رہے ہو اس کا احسان سمجھو کہ وہ لے رہا ہے، اور اس کے ساتھ آرام سے، پیار سے، ایک محبت بھرا، ایک تعلق بھرا اس طرح سے کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے تو ایک کوئی نہیں فیوچر کی امید پہ ہی اس سے پیار سے بول کر اس سے بے شک انکار کر دو، نہیں ہو سکتا نہ کرو، لیکن دے کر اذیت نہ دو۔ تو یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی، اور مزید ایک پہلو سامنے آ رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں ہم نے پڑھی تھی، اور اس میں قرآن پاک نے کیا واضح کیا تھا کہ اس طرح سے جو مال خرچ کرتے ہیں یا جو انفاق ہے، اس کی توفیق لوگوں کو ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور انہی لوگوں کو ملتی ہے کہ وہ اپنے اخراجات میں، یہ جو روزمرہ کے اخراجات ہیں، اس کے اندر اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس کوئی انکم سورس ہے، آپ کے پاس کوئی منتھلی کچھ پیسے آ رہے ہیں، کچھ ہو رہا ہے، آپ نے اسی کے اندر اپنے اخراجات چلانے ہیں اور اس میں اعتدال کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو رزق دے رہا ہے، اس میں اگر اعتدال کا رویہ اختیار نہیں کیا گیا تو پھر یہ توفیق کہ مال اپنا آپ دوسرے لوگوں کی ضروریات پہ خرچ کریں، وہ بھی پھر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ ہی کی عنایت ہوتی ہے، اور یہ چیز جو اپنے اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے، اور اللہ تعالیٰ جو رزق انہیں عطا فرماتے ہیں، اس کو اپنی کسی تدبیر و حکمت کا نہیں بلکہ اللہ کی عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ یہ جو چیز ملی ہے، ایک انسان کبھی علم کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی عمل کے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو عقل ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، اسی وجہ سے مجھے پیسہ مل رہا ہے، یا میں جو کام کر رہا ہوں، میں جو محنت کر رہا ہوں، یا میں جو عمل کر رہا ہوں، وہ ایسی چیز ہے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے، یا میں بہت اچھی کر رہا ہوں تو بس مجھے اس وجہ سے یہ پیسے مل رہے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں، جو مومن ہے، اس کی تھنکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنی کسی تدبیر و حکمت کا نہیں، لیکن اللہ کی عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہیں جو بھی رزق ملتا ہے۔
تو جب وہ اللہ کی عنایت سمجھتے ہیں تو پھر دو باتیں مزید فرمائی ہیں، اور وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ مال کو اللے تللے اڑانا جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں صحیح رویہ کیا ہے کہ آدمی اعتدال کے ساتھ اور کفایت شعاری کے ساتھ اپنی جائز ضرورتوں پر خرچ کرے، جائز ضرورتیں، اور جو کچھ بچائے اسے حقداروں کی امانت سمجھے، اور اس امانت کو نہایت احتیاط کے ساتھ ادا کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو شخص اپنی ضرورتوں کے معاملے میں اعتدال اور توازن کا رویہ اختیار نہیں کرتا، کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اپنے شوق ہی پورے نہیں ہو رہے، پھر اس کے اپنے شوق پورے ہوں گے تو کسی فرصت ملے گی کہ دوسروں کے حقوق بھی ادا ہوں گے۔ اس کا اپنا ہاتھ پھر اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر قرضے اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اس طرح اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو ایک طرح سے توجہ دلا دی، رزق جو مل رہا ہے اس کو اللہ کی عنایت سمجھو، اس جائز ضرورتوں پہ خرچ کرو، بچاؤ، لوگوں کی پھر مدد کرو، لوگوں کا حقداروں کی امانت سمجھ کے ان کو دو۔ اگر نہیں کرتے، خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان بھی اپنے رب کا نشکرہ ہے، تو پھر یہ ہمارا حال بھی اسی طرح ہے، اور وہ ورگلا کر اپنی راہ پہ لگا لیتا ہے اور ایسے ایسے کاموں پر خرچ کراتا ہے جن سے خدا کی پھر خوشنودی حاصل کیا ہونی ہے بلکہ اس کی ناراضگی پھر مول لے لیتے ہیں۔ اور جو نقطۂ اعتدال کی وضاحت کہ بھئی ایک درمیانہ روی کا رویہ کیا ہوگا، کہ بھئی ایک میانہ روی کس طرح سے ہو کہ آدمی نہ پھر اپنے ہاتھ بالکل باندھ لے اور نہ بالکل کھلے ہی چھوڑ دے، کہ ضرورت جب پڑے تو بالکل ملامت زدہ ہو کر بیٹھا رہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرے، ہمیشہ کچھ بچا کے رکھے تاکہ اپنے اور دوسروں کے حقوق بر وقت ادا کر سکے۔ دوسری کیا بات تھی کہ جو رزق کی تنگی ہوتی ہے اور کشادگی ہوتی ہے، یہ انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اوپر جیسے تدبیر اور حکمت انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مشیت یا اللہ کی مرضی کے تحت ہوتا ہے۔ دیکھیں گے اس دنیا میں ہی، اپنے رشتہ داروں میں ہی دیکھ لیں، کئیوں کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، کئیوں کو اللہ نے تھوڑا کم دیا ہوا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، اس میں اللہ کی پیچھے حکمت چل رہی ہے، اس میں اللہ کی مرضی پیچھے چل رہی ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ انسان کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ محنت کرے، وہ محنت کے ساتھ اسباب پیدا کرے، وہ چیز کرے پوری محنت کے ساتھ جس طرح جو اس کے کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ دوسروں پر خرچ کرنا تو الگ رہا، بارہا ایسے سنگ دل ہو جاتے ہیں کہ تنگ دستی کے اندیشے سے اپنی اولاد تک قتل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایکسٹریم ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو عرب جاہلیت کا زمانہ تھا، تو اس ٹائم لوگوں کے ذہن کس طرح سے بن چکے ہوئے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے کی وہ رسم تھی، جس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت اس طرح کے معاشرے میں جب دیکھا جائے تو اس معاشرے میں عربی جاہلیت میں، کیونکہ وہ کماؤ فرد نہیں تھی، وہ کما کر نہیں لاتی تھی، تو اس کی پرورش کیوں کی جائے پھر؟ تو ایک بوجھ محسوس ہونا لگ جاتا تھا کہ وہ عورت کی پرورش کی جا رہی ہے، بچی پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کا بوجھ ہی بوجھ ہے اور یہ ساری زندگی اٹھانا ہے۔ تو پھر انسان اللہ کی عنایات، اللہ کا رزق اور اللہ نے اولاد دی ہے اور اللہ کی پیچھے حکمتیں کیا چل رہی ہیں اس کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے، اپنی دماغ کس طرح سے لگاتا ہے یہ تو بوجھ ہے، اس پہ تو مال لگانا پڑے گا، اپنی اولاد ہے، لیکن اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کیا ہے؟ انہیں قتل نہ کرو، ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی۔ یہ چیز یہاں سے کتنے پیارے انداز میں پھر کلیریفائی کیا ہے کہ تمہیں بھی جو رزق مل رہا ہے اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، اور اس کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔
اور مطمئن رہو اللہ اپنے بندوں کی ہر حالت پر نگران اور ان کا نگہبان ہے، وہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یہی چیز پھر دوسری جگہ کس طرح سے بیان کی تھی کہ سورہ بقرہ میں شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا۔ یہ وہی والی چیز ہے کہ انسان کے پاس پیسے پڑے بھی ہوں، ضرورت ابھی نہیں بھی ہے، کہیں خرچ کرنے کا موقع آ رہا ہے، دل نہیں پڑ رہا ہوتا تو نہیں میرے پاس کم ہو جائیں گے، تنگ دست ہو جاؤں گا، یا مجھے کچھ اس طرح سے ہو جائے گا۔ تو بات کھولی جا رہی ہے، شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا اور خرچ کے لیے بے حیائی کی راہ سجاتا ہے، اور اللہ اپنی طرف سے تمہارے ساتھ مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے، وہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وعدہ جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں مغفرت کا اور فضل کا، یہ اب سوچ کے ہی بندہ، ایک مومن بندہ سوچے اس چیز کو کہ اللہ وعدہ کر رہا ہے میں تمہیں مغفرت بھی کروں گا اور فضل بھی کروں گا، اور سب سے بڑا علم رکھنے والا، وسعت رکھنے والا اللہ ہی ہے۔ تو اللہ پھر اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس وعدے کا فہم عطا فرما دیتا ہے، اور جسے یہ فہم دیا گیا اسے تو در حقیقت خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا۔ یعنی ایک مال جو خرچ کرنا تھا اس میں جو اس کو تنگ دستی اور وہ چیز ایک سائڈ پہ شیطان ڈرا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں کہ تو یہ خرچ کر، میں تجھے مغفرت اور اس کا فضل دوں گا۔ تو یہ ہدایت بھی جن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو یہ چیز سمجھ آ گئی، یہ وعدہ سمجھ آ گیا، اس کو در حقیقت ایک خیر کثیر کا ایک خزانہ دے دیا گیا۔ لیکن اس طرح کی باتوں سے یاد دہانی صرف دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ یہ توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ جو وعدے کا فہم ہے وہ بھی اللہ اپنے قانون کے مطابق دیتا ہے، اور اس سے یاد دہانی دانش مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ بخیل لوگ ہیں اپنی چیزوں کو وہ اس طرح سے کر کے رکھتے ہیں، نہ ان کو وعدے کا یہ فہم ملے گا، نہ ان کو ہدایت ملے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جس چیز کے بارے میں یہاں توجہ دلائی گئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا جو ہے وہ ٹاپک یہ جو ختم ہوتا ہے، اور اس میں اگر کوئی سوال ہے یا کوئی کمنٹ ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر جو اگلا حکم ہے بڑا عفت و عصمت والا وہ کرتے ہیں۔ بنیادی چیز سمجھ آ گئی نا کہ اللہ کی راہ میں مخلوق کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اوکے، چلیں یہاں پہ لگتا ہے کسی کا کوئی کمنٹ نہیں ہے، تو پھر اگلا ٹاپک ہے عفت و عصمت کا۔ یہ چوتھا حکم ہے، اور میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ہیں۔ یہ وہ نہیں کہ آپ نے کر لیا تو بہت اچھی بات ہے اور نہ کیا تو پھر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وہ 10 احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ ان میں سے اب چوتھا حکم یہ ہے کہ کوئی شخص بھی زنا یا بدکاری جو کی جاتی ہے اس کے قریب بھی نہ جائے، اور اس کی وجہ کیا بتائی ہے کہ یہ کھلی بے حیائی ہے اور نہایت برا طریقہ ہے، اور اس کے معنی کیا ہے کہ اس کا برا ہونا، بے حیائی کی بات ہونا، اس کے لیے کسی دلیل کی یا اس کی حجت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے اسے ہمیشہ سے ہی ایک بڑا گناہ اور ایک سنگین جرم سمجھتی رہی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی فطرت کو پوری طرح مسخ نہ کر دے، اور یہ فطرت میں ہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، یہ انسان مطلب اس کو سمجھتا رہے گا، انسان کی فطرت اس کو توجہ دلاتی رہے گی، اور یہ چیز بالکل یہ حقیقت
नाकाबिले तरदीद है कि खानदान का इदारा उसके लिए जैसे इंसान के लिए पानी की जरूरत होती है जिंदा रहने के लिए, हवा की जरूरत होती है, तो इसी तरह खानदान का इदारा भी इंसान के लिए एक नागुज़ीर जरूरत है। अब बिल्कुल सब चीजों से उठकर देखें, मजहब से भी बालातर होकर अभी देखें, तो क्या चीज है कि इंसान बेसिकली सोशल एनिमल है, कि वो मिलजुल कर रहता है, मिलजुल कर रहता है। नस्ल कैसे आगे चलती है कि उसमें एक नर और मादा इकट्ठे होते हैं तो फिर एक बच्चा पैदा होता है। इंसान के साथ अल्लाह ने आजमाइश क्या रखी है। जानवरों के बच्चे आप देखें, आप वीडियोस में देखेंगे, बकरी के या भैंसों के या इधर उधर घोड़ों वगैरह के बच्चे पैदा होते हैं, अगले घंटे में खड़े हो जाते हैं, चलना फिरना शुरू हो जाते हैं। माँ बाप उनके जहाँ जा रहे हैं पीछे, उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। इंसान के साथ मामला क्या रखा है अल्लाह ने, वो बच्चा 15 16 18 साल तक माँ बाप की तरबियत का मोहताज होता है। और माँ बाप का इकट्ठे होकर रहना, एक इदारा बनाना खानदान का, उसके लिए जरूरत है। ये हो ही नहीं सकता कि इंसान किसी रेवड़ की तरह छोड़ दिया जाए और उसमें वो किसी तरह रहे, क्योंकि वो बच्चे को देखें तो वो बच्चा उस रेवड़ में किसी तरह रह ही नहीं सकता माँ बाप के बगैर। माँ बाप इकट्ठे होंगे, अपना एक इदारा बनाएंगे, अपनी एक वो चीज बनेगी, एक अलहदगी से उस तरह से बच्चों की परवरिश का बंदोबस्त किया जाएगा, उनको बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन, खाना पीना, ये सब जरूरतें, इखलाकी तरबियत की जाएंगी। वो तो 18 16 इतने साल के बाद जाके वो इस काबिल होता है कि वो खुद अपने लिए कुछ कर सके और अलहदा होकर कोई अपने चीजें कर सके। तो ये इंसान की अल्लाह ने अंदर ही से जरूरत रखी है, और इसीलिए फिर तवज्जो दिलाई है कि खानदान का इदारा बनेगा। निकाह का एक पूरा मैकेनिज्म बताया गया कि निकाह होगा, पाकीज़ा लोग, पाकीज़ा औरतें, पाकीज़ा मर्द होंगे, वो उनका निकाह होगा, वो रहेंगे, इदारा बनाएंगे, औलाद पैदा होगी और वो चीज होगी। ये इतना ही जरूरी है जितना हवा और पानी जरूरी है, और ये फितरी जज्बात है। और ये जब ज़ौजैन का बाहिमी ताल्लुक इस तरह का होगा तो फिर ये चीज आगे चल सकती है। इससे महरूम होंगे तो वही जानवरों का एक रेवड़ तो वजूद में आ सकता है, लेकिन कोई नेक माशरा या कोई सौले तमद्दुन वो वजूद पजीर नहीं हो सकता इसके बगैर। और बदकिस्मती है जो चीज कहें हम माशरे में बेहयाई और यानी ये चीजें इतनी बढ़ती जा रही हैं, इतनी बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली आप बाहर देखें जिसमें टीवी ड्रामे इंटरनेट की उस लेकर तालीमी इदारों तक पता नहीं कहाँ कहाँ तक ये बुराई इतनी फैलती जा रही है। और ये अभी जेर बहस आएगा कि ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला ने इसकी तरफ जाने वाले रास्तों की तरफ भी पाबंदी लगाई हुई है, जो रास्ते इसकी तरफ लेकर जाएं। कौन से रास्ते? ऐसी मौसीकी सुनी जाए जिससे जज्बात भड़के, ऐसे वीडियोस, ऐसे ड्रामे, ऐसी फिल्में, ऐसी और चीजें नेट पे कुछ देखी जाएं जिस पे आपके जज्बात इस तरह से भड़कें और आपके इस तरह की चीजें उसके अंदर हो। आजादाना मेल जोल उस तरह का एक बाअखलाक तरीके से होना एक डिफरेंट बात है, एक जिस तरह से माशरा चलता जा रहा है वो चीजें, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो इस रास्ते की तरफ लेके जाती हैं। और ये अहकाम ऐसे हैं, ये वाला हुक्म जो दिया हुआ है अल्लाह ताला ने कहा इसके करीब भी नहीं जाना। इसको सद्दे जरिया का असूल कहते हैं, और वो सद्दे जरिया का असूल क्या होता है कि वो काम अभी नहीं हुआ, उस तक आप नहीं पहुंचे, लेकिन उसकी तरफ जो रास्ते लेके जा रहे हैं उन पर भी पाबंदी है, वो भी आप नहीं कर सकते। तो ये चीज, इसका इखलाकन बुरा होना, मजहबन गुनाह होना, या माशरती हैसियत से मायूब काबिल एतराज होना, इस पे कदीम जमाने से लेकर आज तक जो इंसानी माशरे हैं वो मुत्तफिक रहे हैं।
اب یا تو انسان اپنی خواہشات جذبات سے مغلوب ہو جائے گا، یعنی ورنہ وہ اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ ایک پاکیزہ معاشرے کے لیے یہ چیز ہونا کتنی ضروری ہے کہ انسان خاندان کے ادارے میں بند کرے اور آزادانہ میل جول ہے وہ چیز نہ ہو۔ اور اس کے بغیر نسل انسانی ایک دن کے لیے بھی نہیں چل سکتی، نہیں یہ انسانی نشو و نما کے لیے وہی چیز کہ کتنے برس تک کی ایک نگہداشت اور تربیت چاہیے ہوتی ہے۔ نہ تنہا عورت اس کو اٹھا کے لیے کبھی تیار ہو سکتی ہے جب تک مرد اس کا ساتھ نہ دے جو اس بچے کے وجود میں لانے کا سبب بناؤ۔ اور اس طرح کے معاہدے کے بغیر انسانی تمدن بھی برقرار نہیں رہ سکتا، اور تمدن کی پیدائش ہی ایک مرد اور ایک عورت کے مل کر رہنے، ایک گھر، ایک خاندان وجود میں لانے اور پھر خاندانوں کے درمیان بھی رشتے اور رابطے پیدا ہونے سے ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز ختم کر دی جائے تو سارے انسان بکھر کر رہ جائیں گے، اجتماعی زندگی کٹ کر رہ جائے گی اور وہ بنیاد ہی نہیں رہے گی جس کے اوپر یہ پھر عمارت بنتی ہے۔ تو یہ انسانی فطرت کے ہی خلاف ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو توجہ دلائی ہے، مسلمانوں کو توجہ دلائی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی فطرت میں بھی یہ ایک شدید گناہ کے طور پہ انسان کو خود پتہ ہے۔ تو سورہ نور ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو اس میں یہ جو مرد و زن کے اختلاط کے جو آداب ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں، اور کس طرح انسان اس طرح کی چیزوں پہ اپنے آپ کو بچا کر رکھ سکتا ہے کس طرح سے، تو وہ خلاصہ بھی وہ اس در بیان ہو جائے گا۔ لیکن اس میں کیا چیز ہے کہ وہ جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کے لحاظ سے انسان کیا کیا کرے، اپنی نگاہوں کو زیادہ سے زیادہ بچا کر رکھے، اپنے جسم کو اس طرح سے ڈھانپ کر رکھے جس طرح سے ایک اخلاقی ایک باوقار طریقہ ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہ کی جائے کہ جس سے اس طرح کے جذبات بھڑکیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے جب یہ والی برائی بدکاری اور یہ چیزوں کو عام کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا جو اس کا وار ہے وہ کن چیزوں سے کرتا ہے، انہی چیزوں سے کرتا ہے۔ پر حضرت آدم اور اما حوا پر بھی اس کا سب سے پہلا وار جو ہوا تھا وہ اسی راستے سے ہوا تھا، اسی راستے سے وہ حملہ آور ہوا تھا۔ اور یہی چیز کس طرح سے سورہ الاعراف میں بیان کی گئی ہے، آدم کے بیٹو ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا، ان کا یہی لباس اتروا کر کہ ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ یاد رکھو وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ حملہ کس طرح سے ہوتا ہے، یہ وہی وسوسہ اندازے ہوتے ہیں۔ استاد امین احسن اصلاحی اسی طرح کی بات لکھ رہے ہیں کہ یا سوچیں گے ذرا غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کس کس طرح سے انسان کے اوپر حملہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے دماغ میں یہ چیز پیدا کرتا ہے کہ یہ چیز کوئی اتنی بری بات بھی نہیں ہے، یہ لباس اور یہ والی چیزیں یہ بس ایسے ہی ہیں، باتیں بنی ہوئی ہیں، اس میں کوئی اتنی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چلتا ہے کوئی نہیں۔ جب ذہن اس چیز پہ آمادہ ہو جاتا ہے تو بنیادی طور پہ کیا ہو رہا ہے، وہ حیا ختم ہو رہی ہے، اور وہ حیا جب ختم ہو رہی ہے تو اس کا اظہار انسان جسم پر لباس پہن کر کرتا ہے، اس کا جو ظاہری چیز ہے وہ لباس کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو جب دماغ میں ہی یہ چیز بیٹھ گئی کہ یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے تو پھر لباس ایک بوجھ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ جو چھپا کر ایک طریقے سے ایک باوقار طریقے والا لباس پہننا، ایک عزت آداب اور یہ چیزیں کرنا، یہ ختم ہونے کی چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ سہارا اسے کیسے ملتا ہے،
फैशन से। फैशन फिर उसको सहारा देता है, लिबास की फिर तराश खराश होती है, नत नई उसके अंदर चीजें पैदा होती हैं, ऐसे ऐसे फिर असलूब पैदा होते हैं कि फिर उसमें आदम के बेटे, यानी ऊपर आदम अम्मा हवा की बात हुई थी, अब फिर आदम के बेटे और हवा की बेटियां फिर क्या होती हैं कि लिबास तो पहना हुआ होता है, लेकिन उसका जो बुनियादी मकसद है सतर पोशी, वो वो चीज पूरी नहीं हो रही होती। वो लिबास पहन कर भी ऐसे ही है कि जैसे ना पहना हो। और फिर क्या होता है कि लिबास किस लिए पहना जा रहा है, बस वो सिर्फ जीनत के लिए है या आराइश के लिए है। और ज्यादा से ज्यादा उसमें मतलब मुद्दा उसमें क्या रखा हुआ होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें, वो बेहयाई ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसे ऐसे जावियों से जिस्म फिर नुमाया हो जिससे लोग अट्रैक्ट हो, देखें, अकल माउफ होना शुरू हो जाती है, उरियानी जो है फिर वो तहजीब बन जाती है। और फिर किसी ने अगर बाबा का लिबास पहना भी हुआ है तो उससे फिर क्या कहते हैं, वो दकियानूस लोग हैं, पुराने जमाने के लोग हैं, इनको पता ही कोई नहीं है, ये अब नई नए चीजें हैं, ये जिद्दत अब आई है, इससे पहले के लोगों को पता ही नहीं था। ये फिर जहन में शैतान किस तरह से कर रहा है। और फिर पढ़े लिखे शयातीन उठते हैं, और फिर वो उठकर क्या कहते हैं, फलसफे में फिलॉसफी में ये नुक्ता पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इंसान की असल फितरत वो यही है, लिबास के बगैर ही। लिबास असल में रसूम है, रिवाज है, पाबंदियां हैं, ये इंसान ने इसलिए किया है, इंसान की फितरत में अपने आप को ढांपना नहीं है। और ये वो मरहला है जब उस्ताद अमीन हसन इस्लाही लिख रही हैं, जब फिर दीदों का पानी मर जाता है और पूरा तमद्दुन जो है फिर वो शहवानियत के जहर से मसमूम हो जाता है। और इसी वजह से अल्लाह ताला ने ये जो बदकारी है या जिना है उसके चर्चा करने, एक तो ये चीज है वो काम करने, एक है उसका चर्चा करने और उसकी तरगीबात पैदा करने की कोशिश को इसी बिना पर बड़ा जुल्म करार दिया है, बड़ा जुर्म करार दिया है। और कुरान का बयान यह है कि मदीना में जब मुनाफिकीन और अशरार ने इस तरह की कोशिशें की तो फिर इरशाद क्या हुआ था, इसमें शुबा नहीं कि जो लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों में बदकारी का चर्चा हो, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक सजा है और आखिरत में भी। इन सब लोगों को अल्लाह जानता है मगर तुम नहीं जानते हो। और ये चीजें अगर हदीस की रोशनी में देखा जाए तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माशाल्लाह जो बातें होती हैं वो एक आम इंसान के लिहाज से ऐसे बयान होती हैं कि दिल को जाके लगती हैं। कुरान में थोड़ा तदब्बुर करना पड़ता है, कुरान में थोड़ी अकल इस्तेमाल करनी पड़ती है, थोड़ा गौर करना पड़ता है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने सादा अल्फाज में ये चीजें बयान करते थे तो वो बिल्कुल लोगों को ऐसे जाकर फील होती थी, समझ आती थी। और इन्हीं चीजों को समझ कर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या अहकामात दिए, वो ये अहकामात हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसी मकसद से औरतों के तेज खुशबू लगाकर बाहर निकलने, मर्दों के पास तन्हा बैठने या उनके साथ तन्हा सफर करने से मना फरमाया है। अब ये सारी चीजें हम देख रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो उस तरफ उस राह पर लेके जा सकती हैं और उसमें ये खतरा पैदा हो रहा है कि ये चीज हो सकती है। तो सद्दे जरिया के तौर पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब चीजों को मना फरमा दिया कि ये नहीं करना। लोगों ने देवर के बारे में पूछा तो इरशाद हुआ कि उसके साथ तन्हाई में बैठना मौत को दावत देना है। इतना, इतनी बड़ी बात है। लंबे सफर में महरम रिश्तेदारों को साथ ले जाने की हिदायत का मकसद भी यही है। आजकल तो सफर थोड़ा सा आसान हो गया है। पहले जिस तरह पे महीनों के हफ्तों के सफर होते थे और ऊंटों पर उन पे फिर पड़ाव किया जा रहा है, कहीं रहा जा रहा है और उसमें आपके साथ कोई महरम नहीं है, आप अंदाजा कर सकते हैं। अब तो बहुत आसान हो गया हुआ है। तो इस वजह से भी महरम रिश्तेदार नहीं है तो फिर साथ उनको साथ ले जाने का मकसद जो है वो भी यही है। पहली
کے بعد دوسری نظر کو پھیر لینے کے لیے بھی اسی لیے کہا ہے کہ غلطی سے پہلی نظر پڑ گئی. میں بتا رہا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. وہ بدکاری یا اس گناہ کا ارتکاب جو بڑے گناہوں میں ہے وہ تو بھی دور کی بات ہے. پہلی نظر پڑی، غلطی سے پڑ گئی، فوراً اپنی نظروں میں حیا اتنی ہو کہ نظر دوسری طرف پھیر لی جائے. اسی لیے غنا اور موسیقی کی بعض صورتوں کے بارے میں بھی اس لیے متنبع فرمایا کہ وہ اس کی محرک ہو سکتی ہیں. کہ پوری موسیقی نہیں، موسیقی کی بعض صورتیں جو اس طرف توجہ دلانے کا، جذبات کو بھڑکانے کا کی وجہ بن جائیں، اس پہ بھی متنبع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی کے بیٹے زنا میں سے کچھ نہ کچھ حصہ پا لیتے ہیں. اور کس طرح سے؟ ہم تو سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں نا کہ بھئی ہم نے تو وہ برا عمل تو کیا ہی نہیں. انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ حرکتیں کر کے وہ زنا میں حصہ پا لیتے ہیں. اور کیسے؟ چنانچہ دیدہ بازی آنکھوں کی زنا ہے. بری چیز ہوتے ہوئے دیکھی جا رہی ہے، کچھ اس طرح سے آنکھیں گاڑ کے کسی اس کو دیکھا جا رہا ہے، کچھ ذہن میں کچھ چل رہا ہے. یہ چیز جب کی جا رہی ہے تو یہ آنکھوں کی زنا ہے. لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے. بات کی جا رہی ہے، باتیں اس طرح کی بے حیائی کی جا رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ زبان کی زنا ہے. اس طرح کی باتوں سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے. ہاتھ لگانا اور اس کے لیے چلنا ہاتھ پاؤں کی زنا ہے. پھر دل و دماغ خواہش کرتے ہیں. پھر یہ چیز جب جب ایک طرف ہو جاتا ہے تو پھر دل و دماغ خواہش کرتے ہیں اور پھر یہ چیز آگے بڑھ جاتی ہے. اور یہ وہ ساری ہدایات ہیں جو کہ سد ذریعہ کے طور پہ دی گئی ہیں. سد ذریعہ میں پھر بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ اس اصل گناہ کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں جن کو ممنوع قرار دیے گیا ہے، کیونکہ فحاشی اور یعنی یہ کام ہو جانا یہ تو بڑے گناہوں میں سے ہے. اس سے پہلے یہ ان سب چیزوں کی احتیاط کرنا اور ان کے اوپر پابندی لگانا یہ سد ذریعہ کی ہدایات ہیں. اور اس لیے دی گئی ہیں کہ یہ جو بدکاری اور زنا ہے اس کو وہاں سے روک دیا جائے جہاں سے اس کے لیے سفر کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے یہ چیز آغاز ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، نہ کہ صرف انسان اپنے آپ کو اس میں اویئرنیس پیدا کرے، اس چیز میں اپنے اوپر متنبع ہو. ہمارے ہاں بعض اوقات بعض ایسی تقریبات ہو جاتی ہیں، شادی بیاہ کے تقریبات ہو جاتی ہیں، یہ چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں انسان کو پتہ ہوتے ہوئے بھی انسان اس کو تھوڑا سا اگنور کر دیتا ہے کہ کوئی نہیں جانے دے، یہ کرنے دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ جو احکامات ہیں یہ پوری زندگی کے لیے دیے گئے ہیں. تو یہ نہیں دیے گئے کہ بس یہ موقع ہو تو چلو کر لو، یہ موقع ہو تو چلو نہ کرو. ان ساری چیزوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں لے کے آنا، اپنے ایک ایک عمل کو اس کے مطابق کرنا. اور پھر بڑا امتحان اس ٹائم آتا ہے جب ایسی تقریبات میں بھی پھر انسان احتیاط کرتا ہے اور ان چیزوں سے پھر بچنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ وہ والی چیز ہے جس سے ظاہری سی بات ہے جس کی تعریف ہی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے یہ جو بنیادی احکامات ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنے، ان کو اپنی عملی زندگیوں میں داخل کرنے اور ہمیں پاک صاف اور ایک تقوی اختیار کرنے، اللہ سے ڈرنے والا بنا دے. آمین. یہاں پہ ہم اپنے سیشن کا اختتام کرتے ہیں.